الاعراف کی آیت نمبر 65۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 8واں پارہ، رکوع نمبر 16، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 65، صفحہ 256، صفحہ نمبر 256 مل گیا؟ پچھلے درس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 57 سے شروع ہوا۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری والی ہوائیں چلاتا ہے بارش سے پہلے، یہاں تک کہ جب ہوا ان بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہے تو ہم اس کو چلاتے ہیں مردہ دیس کی طرف، مردہ زمین کی طرف، پھر ہم اس سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے زمین سے مختلف قسم کے نباتات ثمرات اگاتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ جس طرح ایک بنجر زمین ہے، اس کے اوپر بارش برسی اور اس کے اندر جتنے بیج پڑے تھے جڑی بوٹیوں کے یا جتنی قیمتی اشیاء کے، وہ سارے باہر نکل آئے بارش برسنے کے بعد۔ ہم اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ ساری کائنات جو ہے نا، یہ ساری کائنات اللہ کی الوہیت کے اوپر دلیل ہے اور آخرت کا دھیان دے رہی ہے، آخرت کی طرح توجہ دلوا رہی ہے۔ فرمایا جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے اس سے تو اس کے رب کے حکم سے کھیتی خوب نکلتی ہے، اور جو ناپاک جگہ ہوتی ہے، یعنی جس کے اندر پیداواری صلاحیتیں نہیں ہوتی، تو وہاں اول تو کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، اگر نکلے تو وہ بھی ناقص نکلتا ہے۔ اسی طرح ہم آیات کو پھر بیان کرتے ہیں شکر کرنے والی قوم کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح یوں کی، میں پھر وہ حدیث سنا دیتا ہوں استفادے کی غرض سے، تاکہ استفادہ زیادہ ہو اس سے، کہ قرآن و سنت کی بارش برس رہی ہے تو ایک زمین تو چٹیل ہے، بارش برسی چٹیل زمین کے اوپر، وہاں پانی کھڑا نہ ہوا، نہ اس نے جذب کیا، نہ کوئی چیز وہاں اگتی ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت کی بارش اترتی ہے
تو کچھ دل پتھر کی طرح ہیں، وہ قرآن و سنت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچانا ہے جب خود ہی فائدہ نہ اٹھائے۔ دوسری زمین وہ ہوتی ہے جس کے اوپر بارش برستی ہے، تالاب والی، نشیب و فراز والی، جو پانی کو جمع کر لیتی ہے۔ خود تو اس پانی سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتی، لیکن اس پانی کے ذخیرے سے باقی مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے۔ اپنے لیے تو کچھ نہ بنا، لیکن باقی مخلوقات کا فائدہ اس نے کر دیا، تو کسی درجے میں یہ بہتر ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ قرآن و سنت کا علوم حاصل کرتے ہیں اور اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، خود تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن مخلوق خدا کو واضح نصیحت کے ذریعے کیا پہنچاتے ہیں؟ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور ایک زمین وہ ہے جو خوشگوار اور پیداواری صلاحیتوں کی مالک زمین ہے، جہاں بارش برستی ہے، وہ خوب سیر ہو کر خود بھی پانی کو جذب کرتی ہے، اور پھر اس سے نباتات، زمین کے ثمرات اگتے ہیں، تو خود بھی اس نے فائدہ اٹھایا اور ساری کائنات کے لوگوں کو بھی اس نے روزی بہم پہنچائی، رزق کا اسباب بہم پہنچائے، تو یہ سب سے عمدہ ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کی بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خود بھی باعمل ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کو واعظ و نصیحت کو سنتے ہیں، وہ بھی با کمال بن جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں نے تیسرے لوگوں میں شمار فرمائے۔ پھر نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تبلیغ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ میں ڈرتا ہوں تمہاری اوپر بڑے دن کے عذاب کا، یعنی اللہ کی الوہیت کو نہیں مانو گے تو پھر عذاب آ جائے گا دنیا میں یا آخرت میں۔ قال الملأ من قومہ، تو نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے یہ بات جواب میں کہی، ہم آپ کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، پیغمبر نے توحید کی دعوت دی اور قوم پیغمبر کو واضح گمراہ کہہ رہی ہے، خود مشرک ہیں اور پیغمبر کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا ہے، میری قوم میں کسی قسم کی گمراہی کے اندر مبتلا نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، اور رسول کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں اللہ کا اپنے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور میں پوری طرح تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے کوئی ذاتی اس کے اندر مقاصد نہیں ہے، تمہاری خیر خواہی کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ کی جانب سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات کے اوپر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذکر آیا ہے ایک مرد کے اوپر جو تمہاری ہی جنس سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، فریضہ نبویہ لینذرکم ولتتقوا، اور امت کا فریضہ یہ ہے کہ تم بچ جاؤ شرک و کفر سے، نافرمانی سے، اور تمہاری اوپر رحم کیا جائے، تاکہ تمہاری اوپر رحم کیا جائے۔ پس وہ قوم جھٹلاتی رہی پیغمبر کی دعوت کو، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دے دی، اور جو آپ کے ساتھ تھے کشتی کے اندر ان کو بھی نجات دے دی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما امین، وہ اندھی قوم تھی، وہ دل کے اندھے تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہم پیغمبر کی دعوت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ سورۃ الہود میں آئے گی۔ اللہ نے توفیق بخشی، وہاں تک مہلت دی تو انشاءاللہ وہاں۔ اب آگے دوسرا واقعہ، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود۔ اب قوم عاد کافر ہے اور ہود اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قوم عاد کی طرف جو کافر ہیں ان کے بھائی، تو کیا کہا؟ بھائی۔ کافروں کے لیے کیا کہا؟ یہ ان کا بھائی ہے۔ کافر اور مسلمان بھائی ہو سکتے ہیں؟ اخوت جو ہے، بھائی چارہ، یہ کئی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ ایک ہے دینی بھائی چارہ، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میرا مذہبی بھائی ہے، میرا دینی بھائی ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ ایک ہے وطنی بھائی، دو پاکستانی باہر کسی جگہ پہ مل گئے، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، اقلیتی ونگ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، باہر وہ کہتا ہے مسلمان کہ یہ میرا پاکستانی بھائی ہے، تو یہ وطنی اخوت ہے۔
اور کبھی لسانی اخوت ہوتی ہے، ہم پنجابی ہیں تو پنجابی بھائی، سندھیوں کے سندھی بھائی، پشتونوں کے پشتونوں بھائی، لسانی اخوت۔ اور کبھی نسلی اخوت ہے کہ میں آوان ہوں تو میں باقی آوانوں کو اپنا کیا کہہ دوں، کوئی ارائی ہے تو وہ ارائیوں کو کیا کہہ دے، کوئی بلوچ ہے تو وہ بلوچوں کو کیا کہہ دے۔ تو یہ اخوت جو یہاں ہے، کافروں کا بھائی کہا گیا حضرت ہود علیہ السلام کو، تو یہ اخوت ہے نسلی، اخوت ہے وطنی، اخوت ہے برادری کی، نسب کی اخوت مراد ہے کہ عاد علیہ قوم عاد کی طرف جو کافر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کا بھائی تھا وطن کے اعتبار سے بھی اور نسل کے اعتبار سے بھی، برادری کے اعتبار سے بھی۔ تو اب کوئی اشکال باقی نہیں رہا، یہاں دینی بھائی مراد نہیں ہے۔ لہذا یہ ہمارے فیس بک کی یار جو ہے نا، یہ بڑی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں فیس بک کے اوپر۔ پہلے اپنے علمی قصور کو دور کرنا چاہیے، پھر دوسرے کے اوپر اعتراض قائم کرنا چاہیے۔ اور ایک عربی کا مقولہ ہے، مشہور مقولہ ہے کہ معترض اندھا ہوتا ہے، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میں جو اعتراض کر رہا ہوں یہ علمی ضابطے کے مطابق ہے یا نہیں، اخلاقی ضابطے کے مطابق ہے یا نہیں، تو ہمیں ایسا نہیں بننا چاہیے۔ لہٰذا یہ چیز بھی ایک سمجھنے کی ہے کہ قوم عاد کافر ہے اور ہود علیہ السلام کو ان کا کیا کہا گیا، بھائی۔ تو نسلی بھائی کہا گیا، وطنی بھائی کہا گیا ہے، دینی اخوت مراد نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں کئی چیزیں آپ کی حل ہو گئی ہوں گی۔ قال یا قوم، مقصد تبلیغ کیا تھا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو؟ یہ قوم عاد تاریخی روایات کے اندر آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد تھے، نوح علیہ السلام سے پانچویں پشت کے اندر تھے قوم عاد، اور حضرت ہود علیہ السلام بھی پانچویں پشت کے اندر نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قوم نوح کے بعد ایک اہم اور ایک بڑی قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد، دنیا میں جس کا نام ہوا۔ اور تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے ان کا قد 12 ہاتھ تھا، ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 18 فٹ قد بنا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کا قد 80 ہاتھ تھا، 120 فٹ بنتا ہے، اور بہت بڑی قوت کے مالک تھے۔ یہ درختوں کو یوں پکڑتے مٹھی کے اندر اور درخت جڑ سمیت نکل آتا۔ ان کو اپنی قوت کے اوپر بڑا مان تھا، بڑا بھروسہ تھا، بڑا ناز اور نخرہ تھا، اپنے مقابل کسی کو زمین سے نہیں سمجھتے، ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کبھی صحت، جس طرح ہمارے اندر نسلی تکبر ہے، وطنی تکبر ہے، کبھی صحت کا تکبر ہے، کبھی رنگ کا تکبر ہے، کبھی قابلیت کا تکبر ہے، تو انہیں اپنی ایک فنکاری کے اوپر تکبر تھا اور اپنی جسمانی خد و خال کے اوپر، جسمانی قوت کے اوپر فخر تھا، اور ہزاروں سال ان کی بنائی ہوئی عمارتیں قائم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان کی عمارتوں کے کھنڈرات قائم رہے، بڑی عجیب عجیب عمارتیں بناتے، اور ان عمارتوں کے اندر ایک اناڑی آدمی جو نہ جانتا ہوتا، اس کو اندر جانے کا رستہ ہی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور 70 تاریخی روایات کے اندر آتا ہے 70-75 من کے پتھر انہوں نے بہت بڑی بلندی کے اوپر اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ہر زمانے کے شاہکار تھے، لیکن ان کو تکبر تھا، اپنی قوت کے اوپر ناز تھا۔ بہرحال میں تاریخ نہیں بیان کر رہا، تھوڑا سا مس کیا۔ قوم عاد کی طرف پیغمبر بھیجا، حضرت حضرت ہود علیہ السلام کو۔ مقصد تبلیغ یہ تھا، ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارے لیے اس کے سوا پیچھے چلو، پچھلے رکوع پہ طرف، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب آگے آ جاؤ،
اس سے اگلے رکوع کے پر آ جاؤ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. الہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی الوہیت کی صفات جس بندے کے اندر پائی جائیں، جو اللہ کی صفات مختصہ ہیں، اس کو اللہ کا غیر سمجھا جائے گا. کچھ صفات مختص ہیں باری تعالیٰ کے ساتھ. رزاق، رزق دینے والا صرف اللہ ہے، کسی پیغمبر کو بھی رزاق نہیں کہا جا سکتا. رحمان، یہ صفت خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی. خالق، صفت خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی. اور کچھ ہمارے زبان میں کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ صفات ہیں خالص رب تعالیٰ کی. حضرت ہود علیہ السلام قوم کو کہہ رہے ہیں عبادت کرو تو صرف. اب عبادت ہر روز ہم اتحیات کے اندر 3 قسمیں عبادت کی بیان کرتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ یہ تیرے لیے التحیات للہ، اللہ میری قول کی عبادت تیرے لیے، زبان کی عبادت التحیات للہ، قولی عبادت. فاروق کرمچی نہیں، قولی، قاف دو نقطی اعلیٰ، تیری توجہ واسطے ہے. قول کی عبادت، زبان کی عبادت اللہ للہ، تیرے لیے. اب زبان سے غائبانہ ما فوق الاسباب کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ. یہ اللہ کے لیے. اور زبان سے قسم اٹھائی جاتی ہے تو قسم اٹھانی ہے کس کی؟ اللہ کی اٹھانی ہے یا اللہ کی کسی صفت کا اٹھائے؟ قرآن کی قسم جائز ہے کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوا کرتی ہے. اللہ کی قسم اٹھانا یا اللہ کی کسی صفت کی قسم اٹھانا. مخلوق میں کسی کی قسم اٹھانا یہ شرک بن جائے گا، یہ اس کو الہ ماننا بن جائے گا. حضور نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے کیا کیا؟ شرک. یہ درس قرآن ہے نا، یہ خطابت نہیں ہے. درس کا معنی ہی سبق ہوتا ہے. یہاں بات سمجھنے، یہ جو ہماری زبان میں ٹھیٹھ پنجابی دی زبان ہے پٹے پٹے فلانا پٹے، یہ قسم کے معنی میں ہے یہ لفظ. لہذا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال ہوگا تو یہ شرک بن جائے گا. یہ زبان کی عبادت. والصلوات، اور میری بدن کی عبادت للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بدن کی عبادت رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، تو یہ کس کے لائق؟ اللہ کے لیے. والطیبات، اور میری مال کی عبادت کس کے لیے؟ عشر ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، منت ہے، نظر ہے، تو کس کے نام کی دینی ہے؟ یہ ہر روز ہم تینوں قسموں کا تذکرہ کرتے ہیں. اے میری قوم عبادت کرو تو صرف اللہ کی، چاہے اس عبادت کا تعلق زبان سے ہو یا پورے بدن سے ہو یا تمہارے مال کے ساتھ ہو. اعبدوا اللہ، کس کی؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اس کے سوا مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے اس کے سوا، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، کوئی کھری قسمتوں کو کھوٹا کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی کھوٹی قسمتوں کو کھرا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی بانجھ رکھنے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کوئی بارشیں بسانے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کوئی برکتیں دینے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا، غیبانہ مدد کرنے کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہر جگہ پہ ہر وقت موجود ہونا اور ہر کسی کو برابر دیکھنا پردوں کے پیچھے سے یا اعلانیہ صاف ظاہر یہ دیکھنا، حاضر ناظر، یہ صفت کس کی ہے؟ علیم کل ہونا، یہ صفت اس کی ہے. ما لکم من الہ غیرہ، یہ سارے الہ کے معنی ہیں اس کے سوا ان صفات کا مالک کوئی نہیں. یہ جو وہاب ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا، اور ہمیں دے تو، وہب لنا ہبہ کر تو، من لدنک رحمہ اپنی جانب سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک صرف تو ہی وہاب ہے. تو ہی وہاب کا معنی اردو میں ہے بے شک تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے. اور فارسی میں وہاب کا معنی داتا ہے. فارسی میں وہاب کا معنی داتا ہے. وہاب دینے والا، داتا کون ہے؟ اللہ. ما لکم من الہ غیرہ،
اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تمہارا، افلا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں ہو، شرک کر کے ڈرتے کیوں نہیں ہو اس کے عذاب سے، یا دوسرا معنی افلا تتقون، شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو، شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اب اس کی قوم کے جو کافر سردار تھے، جاگیردار، نواب، چودھری، وڈیرے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی، ہمیشہ حق کے مقابلے میں بڑے لوگ آڑے آئے، کیونکہ ان کی سرداری کے اوپر ڈائریکٹ چوٹ لگتی ہے، اور وہ ہمیشہ ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ، حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، اسے پتا تھا، اور وہ بول کے کہتا تھا اگر میں محمد کی بات مان لوں تو میری سرداری نہیں قائم رہتی، لہذا ہم نے ہر حال میں مقابلہ کرنا ہے۔ تو ہر پیغمبر کے مقابلے میں سردار آئے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کافر قوم، اس کے قوم کے کافر جو سردار تھے، انہوں نے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت توحید پیش کی، انا لنراک فی سفاہۃ، کہ ہم تجھے بے وقوف دیکھ رہے ہیں، ہم تجھے بے وقوفیوں کے اندر مبتلا دیکھ رہے ہیں، کہ تو کہتا ہے ایک الہ ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی داتا ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے، ایک ہی رزق دینے والا ہے، ایک ہی برکتیں دینے والا ہے، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، تو یہ تو بالکل کم عقلی والی بات ہے، معاذ اللہ یہ تو بے وقوفی ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھے اپنے گمان کے اندر جھوٹا دیکھ رہے ہیں، ہمارے گمان میں تو جھوٹا ہے، ہمارے گمان میں تو کیا ہے، کیا معنی لکھا ہوا ہے، یہی ہے گمان یا خیال، ایک ہی چیز ہے نا، ہم تو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو کہتا ہے صرف اللہ، ہم کہتے ہیں نہیں، وہ بھی اس معاملے میں تو کیا، توحید کے معاملے میں تو جھوٹا ہے، نہ تو نبی ہے۔ قال یا قوم، حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میں کسی قسم کی بے وقوفی کے اندر مبتلا نہیں ہوں، میں کسی قسم کی بے وقوفی میں مبتلا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور رسول عاقل الناس ہوتا ہے، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ عقل مند رسول ہوتا ہے، بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے رسول؟ لہذا میری دعوت سچی ہے، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچانا ہوں، اور رب کا پیغام یہی ہے، عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت کرو تو صرف اللہ کی، اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ الہ کا معنی اگر صرف معبود ہو تو لا الہ الا اللہ حضور نے جب کوہ صفا کے اوپر پڑھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو حضور کو پتھر کیوں لگے؟ وہ جانتے تھے، وہ عربی تھے نا، ہماری طرح نہیں تھے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ 360 سے ہٹا کر ایک کی طرف جھکانا چاہتا ہے، اور تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی، اور تمام ولیوں کی دعوت یہی تھی کہ جھکو تو کس کے آگے؟ اللہ کے آگے۔ یہی اولیاء انبیاء کی دعوت ہے، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں تمہیں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، میں تمہارا خیر خواہ بن کر آیا ہوں، امین، اور میں کیا ہوں؟ امانت دار ہوں، جو چیز میرے پاس آئی ہے وہ میں منو ان تمہیں پیش کر رہا ہوں، جو وہی میری جانب آئی ہے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کیے بغیر میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ تو دائی کے لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، خیر خواہ بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ دائی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر صرف واہ واہ کا جذبہ نہ ہو کہ وہ تقریر کر کے واہ واہ وصول کرنا چاہے، اس کی تقریر سے مقصد خیر خواہی ہو کہ مخلوق کسی طریقے سے ہدایت کے اوپر آ جائے، بیرا روی چھوڑ کر عملی زندگی کی طرف آ جائے۔ اور دوسرا، دائی اور مبلغ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ امین ہو، وہ اپنی طرف سے گڑبڑ پیش نہ کرے، وہ اپنی طرف سے کوئی اضافے پیش نہ کرے، بلکہ شریعت کو من و ان قوم کے سامنے رکھے۔
کیا فرمایا؟ وانا لکم ناسخن امین. ہمارے ہاں جو آدمی امین ہوتا ہے نا، ہم اس کو کہتے ہیں بڑا ایماندار ہے. بڑا، یہ محاورہ ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں. ایک کافر ہے اگر وہ امین ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں بڑا ایماندار ہے. کافر امین ہو سکتا ہے، ایماندار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے. کافر اس کو امین کہہ دو، امانت دار کہہ دو، دیانت دار کہہ دو، تو یہ الفاظ اس کے لیے مناسب ہیں اگر وہ امین ہے، دیانت دار ہے. ایماندار کہنا ٹھیک تو اصلاح کر لیں گے اپنی. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، پیغمبر نے دوسرا جواب دیا ان کو، کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے اس بات سے، ان جاءکم کہ تمہارے پاس آیا ہے، ذکر من ربکم تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آئی ہے، علی رجل منکم ایک مرد کے اوپر آئی ہے. ایک توجہ، ایک جبریل مرد ہے، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل مرد ہیں. وہ مرد اور عورت کی صفات سے کیا ہیں؟ پاک ہیں. تو تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ وہی تمہارے رب کی جانب سے آئی ہے ایک مرد کے اوپر. مرد کس کی صفت ہے؟ انسان کی. اور مرد نبی بن کر آتے ہیں، کوئی عورت نبی بن کر. علی رجل ایک مرد کے اوپر آئی ہے. اور یہی جواب حضرت نوح علیہ السلام نے بھی قوم کو دیا تھا. آیت نمبر 63 پر، اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، سیم ہے، سیم بالکل. تم اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ ایک مرد کے اوپر، جو منکم جو تمہارے اندر سے، جو تمہاری برادری سے، تم بھی قوم عاد ہو، میں بھی قوم عاد میں سے، تم بھی حضرت نوح کی نسل سے ہو، میں بھی حضرت نوح کی. وہ کہتے ہمارے جیسا ایک انسان ہو کر اپنی بڑائی کا اظہار کرے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار. ہمارے جیسا انسان ہے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا رسول مان لو، تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار. لِيُنذِرَكُمْ پیغمبر کیوں آیا؟ تاکہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تمہیں ڈرائے. صرف بشارتیں نہیں سنانی. پیغمبر بشیر بھی ہوتا ہے اور نیک کاموں کے اوپر بشارتیں سناتا ہے اور برے کاموں کے اوپر ڈراوا سناتا ہے. تمہارے شرک کے اوپر ڈرانے کے لیے میں آیا. تمہیں اس بات کے اوپر تعجب ہو رہا ہے کہ ایک مرد کو جو جن سے انسانیت کے اندر سے ہے، ایک انسان ہے اور بشر ہے، وہ نبی اور رسول بن کر آیا ہے. تم اس بات کے اوپر تعجب ہو رہا ہے. بات سمجھیں ذرا تھوڑی سی. میں آپ کو انشاءاللہ اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کوشش کروں گا. کفار کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول اتنا بڑا منصب ہے، یہ انسانیت کے اندر اکٹھا نہیں ہو سکتا. انسان صفت نبوت اور رسالت کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا. یہ انسانیت سے ماورا منصب ہے. یہ کن کا خیال تھا؟ کفار کا. اور جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا اور اللہ کی توحید پہنچا رہا ہوتا، اس کو کیا کہتے کہ یہ کیا ہے؟ بشر ہے. بات کو سمجھو، جس طرح میں آپ کو توجہ دلوا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ بشر ہے، یہ انسان ہے. اور جو صفت نبوت ہے وہ انسانیت سے بہت بالا تر ہے. انسان نبی، بشر نبی نہیں ہو سکتا. اور یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ کافر نبیانو بشر آکھا. کافر نبیانو، ہاں انہوں بشر آکھیا پر نبی نہیں منیا. گمان یہ تھا کہ یہ بشر ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے سامنے کھیلا کودا، ہمارے سامنے اس کی شادی ہوئی، اس کی اولاد ہوئی، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. بشریت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بشریت کا اقرار کر لیا، نبوت کو نہیں دیکھا. کیونکہ ان کا گمان یہ تھا کہ بشر نبی، بشریت کو مان لیا، نبوت کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. آج بھی غلطی یہی لگی ہے کہ لوگوں نے نبوت کو دلائل سے دیکھا ہے، نبوت کو دلائل سے دیکھا ہے. جس ذات کے اوپر نبوت اتری،
جس ذات کو نبی بنایا گیا اس کو نہیں دیکھا، تو خیال ہوئی ہے کہ بشر نبی مان لیا اور بشر نبی مان لیا اور بشر نہیں مانا۔ جنہوں نے بشریت دیکھی انہوں نے بشر مان لیا اور نبوت، وہ کافر ہوئی، اور جنہوں نے نبوت دیکھی انہوں نے نبوت مان لی اور بشریت، وہ بھی گمراہ ہے۔ انبیاء کی بشریت کا انکار کفر ہے، اور ہر نبی کے صحابی نے نبی کو بشر بھی مانا، نبی بھی مانا، بشر بھی مانا۔ وہ صفت ذات کے اعتبار سے تو انسان ہے، صفت کے اعتبار سے نبی ہے۔ جب وہ نبی بن گیا تو وہ افضل البشر بن گیا، وہ خیر البشر بن گیا، وہ سید البشر بن گیا، وہ اکمل البشر بن گیا۔ یہ طرز غلط ہے کہ بشر نبی، یہ طرز کافروں کا ہے کہ بشریت اور نبوت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا انہوں نے بشریت دیکھی اور نبوت کا کیا کر دیا؟ بات سمجھ رہے ہو؟ اشکال حل ہو گیا نا؟ تو حضرت ہود نے فرمایا کیا تم اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کی وہی جو ہے وہ ایک مرد کے اوپر آئی ہے جو تمہاری انسان تمہارے جیسا ہے، منکم تمہاری جنس سے اندر ہے، تو وہ بشر ہے، اس لیے تمہیں تعجب ہو رہا ہے، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وذکروا یاد کرو۔ یہ کوئی تعجب والی چیز نہیں ہے، اللہ نے سارے نبیوں کو کیا بنایا؟ سارے جتنے نبی تھے وہ سارے بشر تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ اس نے تمہیں خلفاء بنایا ہے، آباد کیا ہے، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ نوح علیہ السلام کے بعد قومیں تو کئی آئیں، لیکن جس قوم کو عروج ملا نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد وہ قوم عاد ہے۔ اگر تمہیں ایک شہرت ملی ہے کسی وجہ سے تو شہرت کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْحَلْقِ بَسْطَةً، اور اس نے تمہیں جسم کے اندر پھیلاؤ نصیب کیا ہے، بہت بڑی قوت کا مالک بنایا ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، لہذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کا احسان مانو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے صحت دی ہے، حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ زندگی کو موت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، موت کے بعد اعمال توبہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے۔ ایک اور بھی ہے 5ویں، کسی کو یاد ہے؟ زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے، صحت کو بیماری سے پہلے۔ ایک اور بھی ہے، ایک بندہ ہاں جزاک اللہ، بس مالداری کو غربت سے پہلے، مالداری کو غربت سے پہلے۔ ان کا شکریہ ادا کر لو، صحت ہے تو عبادت کر لو، اللہ کے راستے فارغ ہو تو عبادت کر لو، مصروف ہو جاؤ گے تو پتہ نہیں۔ مال ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ۔ صحت ہے تو بیماری میں تو نماز نہیں پڑھی جاتی، تھکن نا ساریاں کرسی مسیتی آ گیا، جنہوں نے گوڈیاں پیڑے وہ سارے گھر تنگ تو مسیتی آ گئے جی۔ ساڈے مولوی صاحب ہیں نا، مولانا شبیر احمد عثمانی، وڑکے دا 2 کام ہونے، گھر باویں تو نوہاں دا سر کھانے، مسیتی آویں تو مولوی دا سر کھانے۔ ساڑی مسجد تو میرا خیال ہے کرسیاں والی مسجد بننی ہے، کتنی کرسیاں۔ اب تو علماء کہہ رہے ہیں یہ کوئی ثواب نہیں ہے، ان کو باہر نکال لو۔ پتہ بھی نہیں ہے کرسی کے اوپر بیٹھنے والے کو کہ اس طرح نماز پڑھنی کس طریقے سے جائز ہے، کہاں تک رکوع کا اشارہ ہے، کہاں تک سجدے کا اشارہ ہے، کس عالم میں بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے، کس عالم میں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ تو بھئی مسائل تو ضروری ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو ان چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ فرمایا تمہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یعنی صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، جسمانی قوت بھی اللہ کی نعمت ہے، مالی قوت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کو یاد کرو اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ قالوا اجئتنا، قوم نے کیا جواب دیا؟
حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا دماغ حاضر ہے؟ اجئتنا، بڑی زبردست بات ہو رہی ہے، اہم بات ہو رہی ہے. اجئتنا، کیا تو اسی لیے آیا ہے؟ لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں. تو اسی واسطے آیا؟ بتو آدھا میں ہک ہی معبود ہے، ہکو ہی مشکل کشا ہے، ہکو ہی حاجت روا ہے، ہکو ہی رازق ہے، ہکو ہی سجدے دے لائق ہے، ہکو ہی نظر و نیاز دے لائق ہے، ہکو ہی قسم اٹھاون دے لائق ہے. ہک ہی ہے جڑا کھوٹی قسمتاں کھڑیاں کرے نا، ہک ہی ہے جڑا کھری قسمتاں نو، ہک ہی ہے جڑا حاضر ناظر ہے ہر جگہ تے، ہک ہی ہے جڑا علیم کل ہے. کیا تو اسی واسطے آیا؟ یہ سارے عبادت کے مفہوم ہیں. ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اسی لیے تم آئے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے رہے ہم ان کو چھوڑ دیں. جی یہ جو پیچھے قوم نے کہا نا کہ ہم تمہیں بے وقوف دیکھ رہے ہیں، ہر زمانے میں بے وقوف قوم جو ہے وہ اللہ کے توحید پرستوں کو بے وقوف کہتے ہیں. آج بھی جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، مسجد آنے والے کو مختلف قسم کے الفاظ استعمال، ملا ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک. دنیا نے آسمان کے اوپر کمندیں ڈالنے شروع کر دیے ہیں، یہ بھی پاکی اور پلیدی کے مسائل میں پھنسا ہوئے. نہیں تانے سنتے اس قسم کے. تو یہ سارے جملے بے وقوفی کے اوپر دلالت کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں. تو آج قوم کو جب کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک جہالت کا نمونہ آج بھی پیش کیا جاتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ صرف ایک کی عبادت کر لو اور ہم اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے کو. یہ آج دی گل نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے بھی یہی بات تھی اور آج ہزاروں سال بعد بھی یہی بات ہے. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو عذاب والے وعدے سچے گھننا عذاب اسی وے گینے. پنجابی چاہیے مانا مرضی نا. فاتنا لیا بما تعدنا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنتا، اگر تو ہے، من الصادقین، سچوں سے. اگر تیرا عذاب والا دعویٰ سچا ہے کہ اگر نہیں مانو گے میری بات عذاب آ جائے گا تو عذاب لے آؤ. ہم دیکھتے ہیں کہاں عذاب ہمارے آگے ٹھہرتا ہے. ہمارا جتھا بھی، ہمارا جسم بھی، ہمارا سب کچھ مضبوط ہے. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. یہ پیو دادا صرف توحید والے ویلے یاد آنا جی. کھاد پاون لگے پیو دادا کدے بھی نہیں یاد آیا جی. اج کل وہ آلو نو مختلف فصلوں نو ایسی ایسی کھادا لگنیاں نا، ایسے ایسے ان کو تقویت دینے کے لیے ایسے ایسے پاؤڈر استعمال ہوتے ہیں. سارے پیو دادے خواباں جی کدے نہیں انہوں نے ویکھا ہے. نہ پیو دادے ٹریکٹر ویکھا ہے، نہ تھریشر ویکھا ہے، نہ آلو لاؤن والی مشین ویکھ. ادھر باپ دادا نہیں یاد آتا لیکن توحید کے معاملے میں بہت چھو. پیو دادے دا دین چھوڑ دے وہاں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پتہ نہیں کیسی بات ہے. پیو دادے دا دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ تمہارے آبا و اجداد نہ ہدایت یافتہ ہو نہ عقل مند ہو تب بھی آبا و اجداد کی تابعداری کرو گے. ہاں کسی کا باپ ابراہیم ہو تو پھر تو وہ دلیل دے، کسی کا باپ آدم ہو پھر تو دلیل دے، کسی کا باپ شیخ عبد القادر جیلانی ہو تب تو وہ کہے، کسی کا باپ سلطان بہو ہو تب تو وہ کہے کہ میرا باپ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینا آسان ہے رحمہ اللہ تعالی. صرف ان کی ایک کتاب، یہ جو مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین، وہی پڑھ لیں آنکھیں کھل جائیں گی. حضرت علی حجویری کا نام لینا آسان ہے. حضرت علی حجویری کشف المحجوب، اس میں ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں، خزانے دینے والا. فرماتے ہیں حالانکہ گنج بخش بھی وہی ہے اور رنج بخش بھی وہی ہے. گنج بخش بھی وہی ہے، لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں حالانکہ گنج بخش بھی وہی ہے اور رنج بخش بھی. کتنے بڑے مواحد تھے. حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کی شاعری پڑھو، اللہ کی توحید سے پر ہے. پڑھ کے دیکھ لیں کشف المحجوب. حضرت کی ایک کتاب ہے میرات الحقیقت. حضرت مولانا امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، جن کی طرف میں اپنی نسبت کرتا ہوں صفدر،
میں ان کی کتابوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت دی. تو میں ان بزرگوں کی مولانا زاہد الراشدی صاحب، میں ان کی اکثر پوسٹیں ان کی شیئر کرتا ہوں فیس بک کے اوپر. مولانا زاہد الراشدی ان کے والد محترم تھے، یہ بھی شیخ الحدیث ہیں مولانا زاہد الراشدی. مولانا سرفراز خان صفدر نے تبرید النواظر، ان کی ایک کتاب ہے مسئلہ حاضر ناظر کے اوپر، انہوں نے مصر کے ایک کتب خانے کا حوالہ دیا ہے کہ مصر کے فلاں کتب خانے کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میرات الحقیقت پڑھی ہے. میرات وہ نایاب کتاب ہے، مصر میں صرف پڑھی ہے. وہاں انہوں نے حوالہ میں تبرید النواظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے پاس میرے کتب خانے میں موجود ہے. حوالہ حضرت شیخ نے دیا ہے کہ مصر کے کتب خانے میں نے دیکھا تبرید النواظر کا مطالعہ کیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاضر ناظر مانے وہ کافر ہے. کتابیں تو پڑھو، موقف تو پڑھو، موقف نہیں پڑھنا. حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ جے باجو حاضر ناظر کوئی نہیں ہے. وہ پورا شعر تو مجھے نہیں آتا، اس کا ایک جملہ ہے یہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کہتے تو اس لیے آیا ہے، اس لیے آیا ہے ایک اللہ کی طرف جھکانے کے لیے. ہم آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، عذاب لیا. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. تو جواب دیا حضرت ہود علیہ السلام نے، اچھا اتنے سرکش ہو گئے ہو تو تمہارے رب کا عذاب آ چکا ہے اور اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے. اتجادلوننی، پھر عام بات ہے، اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، باس مباحثہ کر رہے ہو، فی اسمائن، فی یہ اسم کی جمع ہے، چند ناموں کے اندر، جھگڑا ناموں کے اندر ہے. سمیتموہا، جو تم نے خود نام ان کے رکھے ہیں، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، تم نے وہ نام گھڑے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے وہ نام بنائے ہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں کے اوپر کوئی دلیل نازل. اب آپ اپنے دماغ کے اوپر غور کریں. ہود علیہ السلام قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے ان ناموں کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو نا جو نام تم نے خود بنا لیے ہیں، تمہارے باپ دادا نے بنا لیے ہیں. اللہ نے وہ نام نہیں بنائے، نہ کوئی دلیل نازل کی ہے. کون سے نام ہے؟ کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ ہاں، جو اللہ کے صفاتی نام تھے تم نے اللہ کی مخلوق کے اندر وہ نام رکھ دیے ہیں. وہ اللہ داتا ہے، تم نے اس کو بھی داتا بنا لیا. وہ اللہ مشکل کشا ہے، تم نے مخلوق میں بھی کسی کو بنا لیا. یہ ما فوق الاسباب، ما فوق ایک ہے ما تحت الاسباب، ما تحت الاسباب، اسباب کو استعمال کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو کوئی چیز دینا. یہاں یہ فون ہے، دوسرے آدمی کے پاس فون ہے، چاہے وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہو، اس کا ایک سسٹم ہے، اسباب کے ذریعے میری بات ادھر سنائی دیتی ہے. ما تحت الاسباب. اور ایک ہے ما فوق الاسباب. میرے دل میں ایک خیال آیا، یا اللہ مجھے اولاد دے دے. تو میرے اس خیال کو سننے والا کون؟ میرے اس خیال کو جاننے والا کون؟ یہ ہے ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب مشکل کشا، ما فوق الاسباب حاجت روا، ما فوق الاسباب بگڑیاں بنانے والا، ما فوق الاسباب داتا کون ہے؟ تم نے اللہ کی صفات مخلوق کے اندر مان لی. اور یہ جھگڑا تم مجھ سے کر رہے ہو کہ تم جس کے بارے میں کہو کہ اس کو تم فلاں نام سے کیوں نہیں پکارتے، یہی جھگڑا ہے. اللہ نے ان ناموں کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں. سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، اللہ نے یہ نام نہیں رکھے. اللہ کی صفات اللہ ہی کو سجتی ہیں، اللہ کی صفات اللہ. فانتظروا، لہذا انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ عذاب کا انتظار کرتا ہوں. فانجیناہ، پھر عذاب آ گیا نا، ہم نے حضرت ہود کو کیا دے دی؟ نجات. کس طرح عذاب آیا؟ عذاب آیا اس طرح، روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے. پہلے تو 3 سال تک قحط پڑتا، کوئی بارش نہیں آئی. 3 سال تک قوم کے اوپر قحط.
3 سال کے بعد اللہ نے بمختصر، وہ لمبی روایت ہے، مختصر بیان کرو، بادل بھیجے اللہ نے، اور ان بادلوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی کا جو ماپ ہے اتنا سوراخ کیا، اور اس سوراخ سے اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، کتنا چھلے جتنی، اس سے ہوا بھیجی، اور وہ ہوا 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی۔ وہ 120 فٹ کے بندے کو اٹھاتی اور پٹخ کے رکھ دیتی، بڑی بڑی عمارتوں کو اس نے پٹخ دیا۔ 1 ہفتے کے اندر پوری قوم اس ہوا اور جھکڑ کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی، اور حضرت ہود اور ان کے صحابی ایک 4 دیواری کے اندر موجود ہیں، وہاں وہ جھکڑ نہیں پہنچتا تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابیوں کی حفاظت کی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے حضرت ہود کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے اس کے صحابہ، برحمتٍ، اپنی رحمت سے۔ پیغمبروں کو نجات دینے والا کون؟ بولو بولو بولو، پیغمبروں کو نجات دینے والا کون؟ اللہ عقیدے کی اصلاح فرما رہے ہیں، پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کو نجات کس نے دی؟ لہذا نجات دینے والا کون ہے؟ فقط وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، ان کی جڑ اکھیڑ دی بالکل۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے خیال آویں نا بھئی ہو سکنا عذاب نہ آوے آتے کدے ایمان لے آوے نا، اللہ فرمانے عذاب بھیجوں یا نہ بھیجوں، وما کانوا مومنین، وہ ایمان والے، میں علیم کل ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے، یہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، اس لیے میں نے ان کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں پیغمبروں کی دعوت کے اوپر 100% یقین نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یا قوم، میں سمجھانے کے لیے اس طرح پڑھا، یا قوم میں رک گیا، اب ہے اعبدوا اللہ، یہ الف ساکن کھڑی ہے نا، درج کلام میں ساکن کھڑی ہے، جب اس کو حرکت دیں گے تو اوپر پیش کی دیں گے تب امر کا صیغہ بنے گا، لیکن ملا کے پڑھنا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ، یہ وہ بسطہ نہیں جڑا بے توں چاہیے بتا،
فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ. قرآن کے ایک دوسرے مقام پر آتا ہے مشرکوں کے بارے میں، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کو اکیلا کر کے ذکر کیا جائے، اشمعزت قلوبہم، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کے دل چہرہ کاڑا تھی گیا بھائی کوئی اللہ. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے ساتھ اوروں کا تذکرہ کرنا، وہ بھی داتا یہ بھی داتا، وہ بھی مشکل کشا یہ بھی مشکل کشا، وہ بھی حاجت روا یہ بھی حاجت روا، وہ بھی بگڑی بنانے والا یہ بھی بگڑی، اذا ہم یستبشرون، کھیل کے بہ گئے. ہاں بھائی ہن دو بہت سارے خدا بن گئے. اللہ تعالیٰ شرک کی موذی بیماری سے محفوظ فرمائے. لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. یہ تو نہ ہو رہے نا، یہ تو اللہ دے صفاتی نام مخلوق نو دے دیتے گئے. یہاں تو ان کا تذکرہ ہے لیکن اتھے نہ ہو رہے. کہہ نام بابا روڈو سلطان، تو سے من دسو یہ توہین ہے یا عزت ہے؟ کوئی بندہ سر منائی ہوتا انہوں نے روڈو، یہ عزت ہے توہین ہے؟ بابا کچھی والا کئی بندے کچھی پا کے کوئی بندہ ٹرے انہوں ویکھنا ہی حرام ہے. بابا کچھی والا یہ کہتا بہادر ونجو نا اتنے گرنڈا لگا کھلا نا دے دے خال کا بات تو پہلے گرنڈا اے جیسے وہ چیک پوسٹ دے نال گرنڈا، بابا گرنڈے والی سرکار، ٹھیک ہے بابا ساڑی والا، پتہ نہیں کیا ہے یہ نام. یہ تو یہ اور بات ہو رہی ہے. ناموں سے مجھے یاد ہوا کہ جن کو تم نے بزرگ مانا اور ان بزرگوں کے نام توہین آمیز رکھے، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میں تنقید کے نقطہ نظر سے نہیں کہہ رہا، دعوت فکر دے رہا ہوں. خدا کے بندے ان ناموں کے اوپر تو سوچ لیں. نام فیض زمان ہے، ان آخیا بابے روڈو، نام پتہ نہیں کیا ہے، جدہ نام کچھ نہ ہویا کچھ. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ انبیاء کا احترام اور اولیاء کا احترام کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی دعوت کے اوپر من و عن چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین فانجیناہ. ڈوک کھبے بنی نا، ڈوک کھبے آصف صاحب، ڈوک کھبے کمیٹی چوک تو ڈوک کھبے دے دربار بابا چپ شاہ، چپ تو روزہ رکھنا حلال ہے، پتہ نہیں کیا کہتی ہے. اللہ معاف فرمائے. فانتظروا انی معکم
من المنتظرین فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. اللہ جزاک. بند کر دیں. ارے سبق پڑھنا ہے, تعلیم الاسلام پڑھنی ہے بھائی. کوئی بندہ کلمہ سنتا ہے, پہلا کلمہ کوئی ایک بندہ. چلے بھائی چلے بھائی, انہوں نے سنا کوئی ٹھیک پڑھا ہے؟ بس یہاں تک کلمہ بس ہے. دوسرا کلمہ, دوسرا آگے سوال ہے کلمہ شہادت کیا ہے؟ کلمہ جواب کلمہ شہادت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. الفاظ پہ غور کرنا. اشہد, ہماری اذان پتہ نہیں کس مسجد میں ہوتی ہے, وہ کہتا ہے اشہد, یہ ویلے نہ انہوں نے بانگا دے ورطلا دیتا. ایک اور بانگ کے مسیحی ملنے وانا اشہد اللہ اشہد, ہاں یہ لمبا نہیں ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً, ہاں رکنا ہے, محمدً عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا مشکل کشا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا حاجت روا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا بگڑیاں بنانے والا, اللہ کے سوا معبود مشکل کشا حاجت روا حاضر ناظر علیم کل مختار کل اور کوئی نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے ہیں. عبدہ, او الا اللہ کی طرح, ہو اس اللہ کے بندے ہیں. ورسولہ, اسے اللہ کے رسول ہیں. عبدیت پہلے, رسالت بعد. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یاد رہ جائے گا. آگے ایک اور سوال پڑھ لیتے ہیں. ایمان مجمل کیا ہے؟ اجمالی ایمان, مختصر ایمان کیا ہے؟ جواب ایمان مجمل یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اگے نکاح خان سن رہے ہیں تسی بچے بیٹھ رہے. میں ایمان لایا اللہ کی ذات کے اوپر,
کما ہوا باسمائہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے، جیسا کہ وہ اپنے رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے، یہ اس کے نام ہیں، رحمان ہے، وصفاتہ، اور جیسا کہ وہ اپنی صفات کے ساتھ ہے۔ یہ جتنی صفات الہ کے اندر میں گنائی یہ کس کی ہیں؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے اس کے سارے احکامات کو قبول کر لیا، میں نے اس کے سارے احکامات کو، یہ مختصر ایمان ہے، ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یاد ہو جائے گا، بس یہ کافی ہے، آگے ایمان مفصل پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ۔